عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہوئی نا بات؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ صدر مجلس انتہائی قابل قدر عالم دین اور اس پروگرام میں شرکت فرما معزز و محترم علماء کرام، دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بے انتہا درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں، رسولوں، برگزیدہ بندوں، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کا موقع ہے، جسے ہم اور آپ بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ بوجھ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ آدمی دینی مجلسوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں سننا گوارا نہیں کر رہا۔ علماء بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ لیکن میں ایک حدیث قدسی سنا کر کے آپ کے دل کے حوصلے کو بڑھا کر کے پھر سیدھے عنوان پر آتا ہوں۔ وقت مختصر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی کے اندر یاد کرتا، اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے
کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا تذکرہ کسی مجلس اور محفل میں کرتا ہے، جیسے یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا، تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما مولا۔ اے العالمین رب العالمین جو اس دینی مجلس کو سجانے میں جس بھی طرح کی قربانیاں دی ہو رب العالمین تو سب کی قربانیوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اے پاک پروردگار عالم دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ لیکن یہاں اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرو، اے مسلمانوں پیارے نبی کا شکر ادا کرو، اسلام والے بن جاؤ، اسلام نے سب کچھ مقام عطا ہو سکتا ہے، یہ مقام ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، تعالیٰ نے عورتوں کو جناب محمد کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب گنہگاروں کو اپنے فرشتوں کے سامنے یاد کر رہا ہوگا، جتنے ٹائم ہم کریں گے اللہ ہمارا ہمیں یاد کر رہا ہوگا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ اب اگر آپ کے دل میں حوصلے آ گئے ہیں تو آئیے ذرا عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں کا مقام، عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہمارے اسلام نے عطا کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بڑی لمبی لمبی باتیں کی جاتی ہیں، یہ مقام اللہ تبارک، لوگ بہت لمبی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ کوئی یہ نعرہ دے رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرے ہیں دنیا کے۔ لیکن آئیے میں اسلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے سے پہلے جو عورت کو دیا ہے، میں دنیا کے بڑے بڑے لالی پاپ لوگوں کا ذرا معائنہ آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں، کیسے کیسے لالی پاپ دے کر کے ماں اور بہنوں کو ان کے حقوق کی حق تلفی دنیا نے کی ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں عیسائیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے، لکھا گیا بائبل کے اندر کہ عورت جو ہے بن کر کے پیدا ہونا، عورت پیدائشی طور پر مجرم ہے، عورت پیدائشی طور پر گنہگار ہے۔ انہوں نے عقیدہ کہاں سے اخذ کیا؟ انہوں نے عقیدہ یہاں سے اخذ کیا جب حضرت آدم و حوا جنت سے شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے نکالے گئے، تو وہاں سے انہوں نے عقیدہ اخذ کیا کہ حضرت حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، اس بنیاد پر جو ہے یہ گنہگار ہے، یہ پیدائشی طور پر مجرم ہے۔ اور ان کے بڑے بڑے پادری سینٹ چیروم، سینٹ برنارڈ اور اسی طرح سے اور دیگر لوگ ایسے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ جن کے مذہبی عقیدت میں ایسی باتیں ہو وہ لمبی چھوڑنے والے ان ماں اور بہنوں کو کوئی عزت اور آبرو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی بات سے فیصلہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے۔ اس کے بعد آ جائیے یہودیت کا مطالعہ کر لیں تو یہودیت کے یہاں یہ بات ملتی ہے کہ عورت بن کر کے پیدا ہونا یہ جو ہے بہت ہی غلط بات ہے، یعنی عورت بن کر کے پیدا ہونا یہ بہت جرم کی بات ہے، بڑی عار کی بات ہے۔ اب یہاں آپ غور کرو
کہ ان کے یہاں عورت بن کر کے پیدا ہونا، جب عورتوں کے تعلق سے ایسی بات کہی جائے، ایسا سماج، ایسا معاشرہ، ایسا مذہب دنیا کو کیا جو ہے، دنیا کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو کیا جو ہے مقام دے سکتا ہے۔ اب آئیے بدھ مت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ بدھ مت، مہاتما گوتم بدھ، دنیا نے کیسے کیسی باتیں کی ہے۔ مہاتما گوتم بدھ نے کہا کہ ایک آدمی کو اگر پرفیکٹ مین بننا ہے، صحیح آدمی بننا ہے، تو کیا کیا جائے؟ عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے، یعنی عورت سے لا تعلق وہ جو ہے نا بابا والا کٹیا سنبھال لیا جائے، عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے بیان کیا گیا کہ جب مہاتما گوتم بدھ نے نروان کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اسی طرح سے اپنی عورت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب بتائیے، جن کے یہاں ایسے عقیدے ہوں، وہ لوگ، وہ مذہب، وہ معاشرہ عورت کو کوئی مقام دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ آئیے ہم ایرانی سماج کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ایرانی سماج کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایرانی سماج میں عورت کو سانجھے کی ہاڈی قرار دیا گیا، جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اب ہم رومی سماج کے اوپر آ جاتے ہیں۔ رومی سماج کے اندر عورت کو چیز کی حیثیت جو ہے، تھنگ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جب چاہو، جیسا چاہو، ضرورت پڑنے پر سرے بازار اسے نیلام کر دیا جائے۔ اب ہم آئیے روسی سماج کے اوپر چل پڑتے ہیں کہ روسی سماج کے اندر یہ ہے کہ 10 عورتوں کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک روح پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی باتیں دنیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، یہ معاشرہ عورت کو کوئی مقام دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ آئیے پھر ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہ آ جاؤ۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، دنیا کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، مذہبی حوالے سے، مذہب کے عقیدت کے اعتبار سے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ بیان کیا گیا، رامائن سندر کانڈ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ڈھول گوار شودر پشو ناری شکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ ڈھول گوار شودر پشو ناری شکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ جس طرح ڈھول، اسی طرح سے جاہل، اسی طرح سے جو ہے نیچ ذات کا آدمی، جانور، یہ سب کیا ہیں؟ سب ڈنڈے کے عادی ہیں۔ ایسے ہی شکل تاڑنا کے ادھیکاری، عورت کو بھی ڈنڈے سے مارا جائے۔ تو اب بتائیے، جس کے یہاں ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہو، ایسے عقیدے ان کے مذہبی کتابوں میں باتیں اخذ کی گئی ہوں، جو ہے، اب بتائیے وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے، کیا جو عزت دے سکتا ہے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اسلام سے پہلے کا زمانہ، اب آ جائیے، اگر اتنی باتوں کو ہم جان لیے ہیں تو اسلام سے پہلے کے زمانے کے حالات کو دیکھیے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ میں دعوت اللہ، نبی بنائے گئے، دعوت اللہ کا فریضہ آپ انجام دینا شروع کیے، اس مکہ کے زمانے جاہلیت کا عالم اگر مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے ایسے لوگوں کا کیا معاملہ تھا، ایسے لوگ کیا کیا کرتے تھے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زمانے جاہلیت کے اندر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے، تمام طرح کی برائیاں ان کے اندر جہاں پائی جاتی تھی وہیں پر ایک برائی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ ان کے یہاں جب بچیاں پیدا ہوتی تو بچیوں کو کیا کرتے تھے، وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ میرا نبی آیا، وہ میرا اسلام آیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس دنیا کے اندر ماں بہنوں کی عزت و آبرو برقرار ہوئی، پوری انسانیت کا بول بالا ہوا، احترام انسانیت کا بول بالا ہوا۔ آؤ اے لوگو، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تم کیا مثال پیش کر سکتے ہو، تم کیا بیان کر سکتے ہو، تمہاری باتیں باطل و بے بنیاد ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی میں امن ہے، اسلامی میں شانتی ہے، اسلامی میں احترام انسانیت ہے، اسلام ہی میں میری ماں اور بہنوں تمہاری عزت و آبرو ہے۔ ورنہ معاملہ یہ تھا زمانے جاہلیت کا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں بیٹیوں کی باتیں بیان کی جاتی، بیٹیوں کی باتیں بیان کی جاتی، بیٹیوں کے تعلق سے خوشخبریاں دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے چہرے کالک پڑ جاتے۔ ایسا عالم تھا۔ اے مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے مسلمانوں، پیارے نبی کا شکر ادا کرو، اسلام والے بن جاؤ۔ اسلام نے سب کچھ مقام عطا کیا ہے۔ یہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ہاں زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ماہ مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات انوکھی شان نرالی، جن کا رتبہ سب سے عالی، امت کے وہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے جو عورت کو دیا، ذرا غور کر لینا اے ایمان والو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الدنیا متاع وليس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا تمام کی تمام فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اسی دنیا میں فائدہ اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا، المرأة الصالحہ، کیا ہے؟ نیک صالحہ عورت ہے۔ آئیے اسلام نے جو مقام بیان کیا ذرا غور کر لو کہ علماء جانتے ہیں اور علماء ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے وہ دنیا نے نہیں دیا ہے۔ آپ غور کرنا، میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ کسی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا ہو، کسی مرد کو اللہ کا سلام آیا ہو، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو سلام آیا، عزت اور عظمت مقام اگر ملا ہے تو بولو کہ بولو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو۔ واما خدیجہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہم سب کی ماں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جبریل امین آئے اور بیان فرمایا کہ اتت کا فقر علیہ السلام من ربها و منی، کہ کیا ہے کہ تم خدیجۃ الکبریٰ کو
اللہ کا سلام پہنچا دو۔ اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو کیا ہے؟ سلام بھیجا ہے۔ بتائیے جس کو اللہ کا سلام آیا ہو اس کے مقام کا کچھ کہنا، کچھ شک ہے؟ کچھ بھی شک نہیں ہے۔ کتنی بھی اسکیمیں آپ بیان کرو، کتنی بھی باتیں آپ بیان کرو، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آئیے ایک عورت کا مقام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیان کیا ہے کہ عورت کس کس دائرے سے، کس کس ناحیے سے بڑی عظمت والی ہے، ذرا غور کر لینا۔ عورت اس دنیا میں دنیا کے اعتبار سے بڑی مقام اور مرتبے والی ہے۔ وہ کیسے؟ جو میں نے حدیث پیش کی ہے، انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس میں سب سے بہتر چیز نیک صالحہ عورت ہے، یہی پوری سرمایہ ہے۔ اب وہ غور کریں کہ جن کی بیوی نیک ہے، جن کی بیوی نیک ہے، ان کے سپنے میں بھی دنیا بولو اچھی لگتی ہے، اور جن کے عورت ہی خراب ہے وہ دروازے پہ گھسنے سے پہلے ہی اس کی روح بولو کانپ جاتی ہے۔ ہاں یہاں تو آؤ گے 4 منٹ 2 منٹ مؤذن صاحب دیر کر دیے، کہاں تھے؟ یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، لیکن وہاں اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو جس کو اچھی ملی ہو اس کی دنیا سونا سونا ہے، اس کی دنیا چاندی اور ہیرا اور جواہرات ہے۔ اسی لیے بحیثیت دنیا میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ نیک صالحہ عورت کا مقام کہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ آئیے اگر عورت جو ہے بیوی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے باعث تسکین و راحت ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، آپ غور کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، سب کچھ تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگی۔ کس کے بغیر؟ بولو، ارے زور سے بولو، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ہاں تعاون کر دینا مسجد و مدرسے کا۔ کیا ہے کہ جنت اچھی نہیں لگی؟ آؤ آؤ، جن کی بڑھیا چلی گئی ہے ان کے کلیجے سے پوچھو، جن کی عورت چلی گئی ہے، زندگی سے بچھڑ گئی ہے، کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے، پوچھ لینا ان کے دل کا ٹکڑا، اس دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آؤ قرآن نے جو بیان فرمایا ہے ذرا غور کر لینا۔ اللہ نے بیان فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے ہی میں سے اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے، اللہ نے مرد عورت بنائے۔ کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم آرام حاصل کرو۔ آؤ، بلڈنگوں میں آرام نہیں ملے گا، جھوپڑیوں میں آرام نہیں ملے گا، اگر زندگی میں اچھی خاصی بیوی ہو، عورت ہو، تو نمک روٹی بھی اچھا لگے گا۔ اوے مسلمانوں، میں یہ سکون سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مودت اور رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ایک جوانی سمجھ لیجئے، دوسرا بڑھاپا سمجھ لیجئے۔ جوانی میں جو ایک دوسرے کی طرف میلان ہے اس کو مودت، اور جو بڑھاپے میں ہے اس کو رحمت سمجھیے آپ۔ مفسرین نے بیان فرمایا، وہ کیسے؟ آپ غور کرنا، بیٹے نافرمان ابھی جو ہے شیخ محترم نے اولاد کے تعلق سے بیان کیا، آپ غور کرنا کہ اگر بیٹے نافرمان ہیں تو باپ اور ماں آپس میں بات کر لیتے ہیں، فلانے کے ابو، عبداللہ کے ابو، عبداللہ ایسا ہو گیا، کیا کریں؟ ٹھیک ہے بڑھیا، کوئی بات نہیں، میں تو ہوں نا، میں ہوں نا، آپ کا کھانا بناؤ، بھلے پتوہیا بانٹ کے الگ کہہ دے، ہم
تو وہاں ایک بہت بڑا سہارا ہے. اسی لیے بوڑھا باپ اگر زندگی میں کسی قابل نہ ہو, زندہ ہو, حیات ہو, اگر وہ موجود ہے تو یہ کلیجہ بڑا لمبا اور چوڑا ہے, یہ سہارا ہے. اور اسی طرح سے اگر بوڑھا جو ہے عورت کو ستایا جا رہا ہو اور عورت وہ بڑھیا ماں کہہ رہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ کی امی آپ گھبراؤ نہیں, میں ہوں. یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. عورت اگر بیوی ہے تو تمہارے کلیجے کی ٹھنڈک ہے, تمہارے دل کی ٹھنڈک ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کا مقام بیان فرمایا. اس کی عظمت کا پتہ کب چلے گا بھیا؟ جب آپ کے اس مقام پر پہنچو گے, جب جوڑا بکھر جائے گا, کوئی غم دکھڑا سمجھنے والا نہیں رہے گا. قرآن کا بیان تب سمجھ میں آئے گا, میں بیان کروں گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. جیسے حالات آج اس قدار پر پہنچے, ہم کو سارا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے. آئیے, وقت بڑا مختصر ہے, بات موضوع پر کرنی ہے کہ اب دیکھیے اگر عورت بیٹی ہے یا بہن ہے تو کیا مقام ہے اس کا. میری ماں اور بہنوں سننا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا کیا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ. آج بیٹیوں کو آر سمجھ رہے ہو جہیز کی بنیاد پر, اور بیٹیوں کا حصہ ہم ہڑپ کر رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. دیکھ لو محمد الرسول اللہ نے یہ لونڈے, ان لونڈوں کے تعلق سے نہیں بیان فرمایا. لونڈا اس لیے بول رہا ہوں کہ سب کچھ پیار میں اس کے لیے جائز ہے, بیٹی ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. غور کرنا, اس لونڈے کے تعلق سے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس کی پرورش پر آپ کو جنت ملے گی, یہ نہیں بیان کیا گیا. کس کے پرورش پر؟ بولیے, کس کی پرورش پر؟ جواب دیجئے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے پرورش پر؟ بیٹیوں کے. پیارے نبی نے بیان فرمایا, دیکھ لو, بشارت دے رہے ہیں. من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان. پیارے نبی نے بیان فرمایا جس کے پاس 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں, 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں, اس کی اچھی تربیت کر دی, اس کی اچھی تعلیم دے دی, اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا, اور ان کی زندگی جو ہے اچھی طرح سے شادی اور بیاہ کر دیا, تو اللہ نے بیان فرمایا وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اے مدنی تاجدار, تیرے بیان پر, اے محمد الرسول اللہ تیرے فرمان پر قربان جائے اللہ کے نبی, کیا مقام آپ نے دیا. آج بیٹیوں کو ہم آر سمجھ رہے ہیں, ہمارا معاشرہ آر سمجھ رہا. ذرا غور کر لینا ایمان والو, اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ اگر بیٹی کی پرورش کرو گے, اگر بیویوں کی بیٹیوں کی پرورش کرو گے, بہنوں کی پرورش کرو گے, اللہ کیا کرے گا؟ فَلَهُ الْجَنَّةُ, جنت اللہ عطا فرمائے گا. یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے. آئیے, اگر عورت ماں ہے, کیا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ بات ٹو دا پوائنٹ سنیے. اگر ماں ہے تو کیا مقام ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جناب محمد الرسول اللہ, یہی بات ہے, میں تھوڑا ترتیب میرے الٹی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, اے پیارے نبی آپ مجھے اجازت دے دیجئے. پیارے نبی نے بیان فرمایا هل لک من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جہاد میں مت جا، تیری ماں ہے، کیا کر لے، کیا کر لے، بولو کیا کر لے، ہاں ارے اور بھی بولو، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماں ہے اس ماں کی خدمت کر، اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پڑھا ہوگا چمن اسلام میں، پڑھا کہ نہیں پڑھا چمن اسلام میں، پڑھے ہو؟ ہاں سب پڑھے ہوگا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہی بات حدیث کے اندر بیان کی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کی فرما برداری کی جائے، اللہ یہ مقام دیا ہے ماں کا جو ہے عورت ہونے کی حیثیت سے اسلام نے، کہ اس کی خدمت کرنے سے اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، جنت عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے، اگر عورت کیا ہے، خالہ ہے، کیا ہے، خالہ ہے، تو بحیثیت خالہ اسلام نے کیا مقام دیا جانتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خالہ کا مقام ماں کے مرتبے میں، ماں کے درجے میں ہے، یعنی جس طرح ماں کی عزت کی جائے، ماں کا احترام کیا جائے، ماں کی فرما برداری کی جائے، سے اسی مقام میں اسلام نے خالہ کو رکھا ہے۔ یہ بحیثیت خالہ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ دنیا تو صرف چورن دے رہی اور کچھ نہیں ہے، صرف اسلام نے جو مقام دیا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ آئیے بہت ساری باتیں ہیں جس کے تعلق سے اگر ہم بیان کریں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ بات ٹو دا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض ہے، دنیا کا اعتراض ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا ہے، قید کر دیا ہے۔ اب الگ الگ نام پہ ماں بہنوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کیا دور ترقی ہے، بچوں پہ بڑھاپا ہے، جو ہے بوڑھوں پہ جوانی ہے، یہ معاملہ آ چکا ہے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے ہمیں دور بہت۔ میرے بھائیوں بہت سارے شبہات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آئیے ایک عورت کا مقام اور سمجھ کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عورت کے مقام کو اتنا واضح کر دیا، اتنا عطا کیا کہ جو ہے 3 مقامات پر جھوٹ کا بولنا یہ جائز قرار دیا گیا۔ اسی میں سے کیا ہے، ایک عورت کی بات کہی گئی ہے۔ کس کی بات کہی گئی ہے؟ دیکھیں عورت کی بات کہی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يصلح الكذب الا في 3، كذب الرجل امرأته ليرضيها او اصلاح بين الناس او كذب في الحرب۔ 3 مقامات پر لڑائی ہو، جنگ ہو، اس مقام پر 2 بھائی کے درمیان لفڑا جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی صلح کے لیے اگر کچھ باتیں آپ اپنی طرح سے بیان کر دیں تو اس کے تعلق سے، اور تیسری بات لڈن کے بولو امی کے تعلق سے۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ ایسا نہ جھوٹ بولنا کہ آپ کی عورت آپ کے بستر کا انتظار کر رہی ہو اور ہمارا جوان دوسرے کے ساتھ آشنائی کر رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ کچھ بات بولی جائے، میٹھی باتیں، میٹھی زبان، جس سے وہ خوش ہو جاتی ہو، تعریف وریف کر دو کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ ہی سب سے بہتر ہیں، تو ان میں جو الفاظ بنا کر کے آپ بول رہے ہیں گرچہ وہ اپنی طرف سے صداقت پر نہیں ہے، لیکن اگر عورت خوش ہو رہی ہے، حدیث رسول بیان کیا گیا لیرضیہا کہ اگر عورت خوش ہو تو دیکھیے کیسا مقام اس کے لیے، جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے چند مقامات کا تذکرہ کیا جو اسلام نے عورتوں کو عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے۔ عورت بحیثیت انسان جو ہے
وہ مردوں کے بالمقابل ہے، انسانیت میں مقابل ہے. لیکن جب میاں اور بیوی کے رشتے میں آتی ہے نا، اب مغربی تہذیب یہ بولتا ہے کہ عورت کو قیدی بنا دیا جاتا ہے شادی کے ذریعے سے. تو ہم کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بیچاری گھر والی ہو جاتی ہے، ایسے آزاد رہا دیا جائے، چھوڑا جائے، جیسے چاہے ویسے گھومے، تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اسلام کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورت ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے قرآن کی ذرا وہ آیت پڑھ لو، پلٹ کر کے دیکھ لو. اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس آدم کی اولاد میں سارے شریک ہیں، عورت بھی شریک ہے، مرد بھی شریک ہے، بوڑھا بھی شریک ہے، بچہ بھی شریک. اللہ نے عزت عطا کیا. کہاں نا انصافی ہوئی؟ ان چاچاؤں سے پوچھو، باباؤں سے، کہاں نا انصافی ہوئی؟ آؤ اس کے بعد دوسری آیت دیکھ لو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو ہماری اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ عورت کو قیدی بنا دیا گیا، ذرا ان کے سامنے قرآن کی آیت بیان کر دینا. یا ایھا الناس، اللہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک ماں باپ آدم و حوا سے پیدا کیا. اللہ نے عزت سب کو بخشی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. عورت کا مقام جیسا کہ بیان کیا گیا، میں نے الگ الگ لفظوں میں بیان کیا. تو یہاں بحیثیت بیوی تھوڑا سا ایک درجہ عبداللہ کے ابا کا، ہاں، ایک 9 ہے، ایک 10، تبھی کام چلے گا. اور دونوں اگر 10-10 ہو تو، دونوں 10-10 ہو جائیں تو فائٹنگ فیٹا. تو اسی لیے ایک 9 ہے، ایک 10 ہے. تھوڑا ایک 9 روپیہ لے کے چلے، ایک 10 روپیہ لے کے چلے، تو ذرا زندگی کا ڈس بیلنس برقرار رہے گا. اور اللہ نے یہی کہا ہے، اگر فطرت کے تقاضے کو ڈھٹولو گے تو قدرت کا فرمان ہمیں یہ آواز دے رہا ہوگا کہ اسلام کی تعلیم میں تمہیں امن ہے، تمہیں سکون ہے. آئیے، اسلام نے تو سارا حقوق عطا کیا. جھوٹے سب بول رہے ہیں، سب فراڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھو، مذہبی اور روحانی حق جو مرد کو حاصل ہے وہ عورت کو بھی حاصل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھ لیجئے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو، من ذکرٍ چاہے مرد ہو، او انثیٰ بولو چاہے عورت ہو. فرق ہے؟ ہاں، تو ہو نماز پڑھو وطنے ثواب ملی، وہ نماز پڑھی وہ ثواب ملی. یعنی وطنے تم بھی نیک عمل کرو گے تو کیا ملے گا؟ بولو، ارے بولو، جنت ملے گی. اور عبداللہ کی امی اگر نیک عمل کرے گی تو اس کو بھی جنت. کہاں فرق ہے؟ یہ سب فراڈ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. میرا اسلام تم اور بہنوں تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ اگر عبداللہ کا ابا بھی نیک عمل کرے گا اسے بھی جنت ملے گی، اور اگر تم بھی کرو گی تو تمہیں بھی جنت ملے گا. دونوں نیکیوں میں برابر ہو، دونوں کا ترازو اللہ نے برابر رکھا ہے. ان فراڈیوں کے چکر میں مت پڑنا. آئیے اس کے بعد معاش کا جو تذکرہ کیا گیا، معاشی حق بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی برابری عطا فرمائی ہے. وقت ہے؟ ہاں بس 1-2 بات ختم کرتا ہوں کہ جو ہے معاش میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا ہے؟ برابری عطا فرمائی ہے. وہ کیسے؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو بود و باس تمہارا آزاد ہو، ایسے ہی عورت کا حقوق بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا، یعنی سب کو برابری اللہ نے دی ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ اسلام نے مقام دیا، دنیا نے نہیں دیا، نہ دے سکا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد آئیے قانونی حق، قانونی حق بھی جو مرد کو ہے وہی عورت کو بھی حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ جو مار، جو سزا زنا کرنے پر ایک مرد کو پڑے گا وہ ایک عورت کو بھی پڑھنے والا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا قانون الگ ہے، وہ مرد کے لیے بھی وہی ہے اور عورت کے لیے بھی وہی ہے، یعنی دونوں کے حقوق اللہ نے برابر ٹھہرایا۔ یہ میرے اسلام نے میری ماں اور بہنوں تمہیں مقام عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سیاسی حق، سیاسی حق بھی عورت کو اتنے ہی ہے جتنا بولو مرد کو ہے۔ پڑھتا ہوں آیت کریمہ، دیکھنا اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ وَبُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عورتوں کے مہر کے حدود زیادہ سے زیادہ کیا کیے جائیں؟ متعین کر دیے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ عورت کا جو مہر ہوتا ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ متعین کر دیا جائے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، کہا عمر تم کون ہوتے ہو؟ جب اللہ نے نہیں متعین کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو شریعت کے اندر عورت کے حدود کو متعین کرنے والے؟ کیا مقام اسلام نے دیا ہے دنیا میں؟ ہے کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکا، نہ دے سکا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام نے مقام دیا ہے میرے بھائیوں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بس انہی باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ آپ دنیا کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے انہی باتوں پر عمل کرے، یقیناً اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمامی ماں اور بہنوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو نے شفائے کلی عاجلی عطا فرما مولا۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، جو اس دینی مجلس کو سجانے میں جس بھی طرح کی قربانیاں دی ہوں رب العالمین تو سب کی قربانیوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے بہت سے احباب ماں اور بہنیں بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، اللہ تو سب کو شفائے کلی عاجلی عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوا ہے، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔